السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو مخارج جو ہیں وہ مشکل نہیں لگ رہے ہوں گے، اور اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، اس کی پریکٹس، جو بھی مخرج آئے اس کی اچھی طرح پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوئے گی اور مشکل بھی نہیں لگے گا۔ تو جو لسنرز ہیں وہ بھی اچھی طرح پریکٹس کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے جو علم ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں نفع دے، اور ہمیں وہ علم دے جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے، آمین ثم آمین۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے دعات کا مخرج کیا تھا، اور دعات کے مخرج میں ہمارے زبان کے دونوں موٹے کنارے استعمال ہو رہے تھے۔ آج ہم نیا مخرج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ آج کا جو ہم مخرج کریں گے وہ ہے حرف لام کا، اور لام کا جو مخرج ہے یہ ہمارا 5واں مخرج ہے خاصا۔ ابھی ہم کریں گے حافۃ اللسان۔ حرف لام کا مخرج عامہ ہے اللسان، اور مخرج خاصہ ہے حافۃ اللسان۔ حافۃ اللسان کا مطلب ہے زبان کا کنارہ۔ کون سا کنارہ؟ پتلا کنارہ۔ حرف لام کے لیے ہم پتلا کنارہ استعمال کریں گے۔ حرف دعات کے لیے ہم نے زبان کے دونوں موٹے کنارے استعمال کیے تھے، یہاں پہ ہم حرف لام کے لیے پتلا کنارہ استعمال کریں گے، اور یہاں پہ اس کے لیے 2 رائے ہیں کہ آپ کا ایک کنارہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور 2 کنارے بھی۔ تو ابھی ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ لام کا مخرج کیا ہے کہ زبان کے دونوں کناروں میں سے کسی ایک کنارے کا آخری حصہ ہلکا سا مڑتا ہوا اوپر سامنے کے دانتوں کے پیچھے نرم مسوڑوں پر لگے تو حرف لام ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایزی مخرج ہے بالکل، لفظ بھی حرف بھی ایزی ہے کہ آپ کے زبان کے دونوں کناروں میں سے کسی ایک کنارے کا آخری حصہ ہلکا سا مڑتا ہوا اوپر کے سامنے کے دانتوں کے پیچھے نرم مسوڑوں پر لگے گا۔ ٹھیک ہے، دانتوں کے پیچھے بالکل جہاں سے دانت نکل رہا ہے وہ سخت مسوڑا ہے، اس کے تھوڑا سا پیچھے نرم مسوڑا ہے، اس پہ لگے گا تو حرف لام ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک اور قول کے مطابق علماء تجوید کے کہ جب زبان کے دونوں پتلے کنارے اوپر اٹھیں اور سامنے کے دانتوں کے پیچھے نرم مسوڑوں پر لگیں، اس طرح کے ادائیگی کی قوت ایک کنارے پر محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، جو زبان پہ ہلکا دباؤ ہوگا وہ ایک کنارے پر محسوس ہوگا تو حرف لام ادا ہوگا۔ مخرج ایک ہی ہے، 2 وضاحتیں ہیں اس کی، اور جو دونوں ہی درست ہیں۔ ٹھیک، تو یہ ایزی مخرج تھا۔ 1-2 دفعہ اس کو سنیے گا مخرج کو، پھر اس کی جو پکچر ہے اس کو دیکھیے گا کہ آپ کی زبان اسی طرح لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ ال، 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 ولد، ولد، علم، علم، رسول، رسول۔ ٹھیک ہے، دیکھیں رسول تینوں دمہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تینوں کے اوپر پیش ہے۔ آپ کا ہونٹ جو ہے وہ گول ہوگا پیش کے لیے، اور 1 کاؤنٹ۔ ٹھیک ہے، ولد کے اوپر فتح آ رہا ہے، تینوں کے اوپر آپ کا ایک کاؤنٹ ہر حرف کے لیے، لیٹر کے لیے منہ کھلنا ہے اوپر کی طرف۔ ولد 1 کاؤنٹ سے زیادہ نہیں، کھینچنا نہیں ہے، مدہ نہیں بن رہی یہاں پہ کوئی۔ علم، علم۔ ٹھیک ہے، لام کے لیے زیر نیچے ہے، آواز نیچے جاری ہے۔ الحمد، الحمد۔ ٹھیک ہے، جس طریقے سے آواز سنائی دے رہی ہے اسی طریقے سے اس کی پریکٹس کریں اور اسی طرح ریکارڈ کریے گا۔
حرف لام کے بعد اب ہم جو چھٹا مخرج خاصہ دیکھیں گے وہ ہے طرف اللسان. ٹھیک ہے، اللسان کے ہمیں پتہ ہے کہ 10 مخارج خاصہ ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں. تو ابھی ہم جو مخرج خاصہ کرنے لگے ہیں وہ ہمارا چھٹا مخرج خاصہ ہے، اور اس سے ہم ایک حرف جو ادا کریں گے وہ ہے نون. ٹھیک ہے، تو حرف نون کا مخرج عامہ ہے اللسان اور مخرج خاصہ ہے طرف اللسان. ٹھیک ہے، تو یہ مخرج خاصہ نون کا ہوگا طرف اللسان. زبان کا آخری حصہ منہ کی طرف والا جو ہے وہ طرف اللسان کہلاتا ہے. جب یہ حصہ اوپر اٹھے اور ثنایا علیہ، ٹھیک ہے، ہم نے دانتوں میں دیکھا تھا ثنایا علیہ کیا ہے، سامنے کے اوپر کے 2 دانت. ٹھیک ہے، تو جب طرف اللسان یعنی زبان کا آخری حصہ اوپر اٹھے اور ثنایا علیہ یعنی اوپر کے سامنے والے 2 دانت کے پیچھے نرم مسوڑوں کو اچھی طرح لگے تو حرف نون ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اور نون کا ہمیں پتہ ہے کہ نون کا ایک جو ہے وہ کوالٹی ہوتی ہے غنہ کی نون کے اندر. ٹھیک ہے، تو نون کی آواز جو ہے وہ ناک میں جائے گی. ہم نے جب مخرج عامہ دیکھے تھے تو ہم نے اس میں ایک مخرج عامہ الخیشوم کا بھی ہم نے نام لکھا ہے. ٹھیک ہے، 5 مخرج عامہ تھے، اس میں سے ہم نے الجوف کر لیا، الحلق کر لیا، اللسان ابھی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک الشفتان ہے ہونٹ، اور جو ہم نے 5واں لکھا تھا وہ تھا الخیشوم. ٹھیک ہے، تو الخیشوم میں ہم نے کہا تھا کہ یہ کوئی حرف نہیں یہاں سے نکلتا بلکہ 2 کوالٹیز نکلتی ہیں، 2 مخرج میں 2 حرف میں وہ استعمال ہوتی ہیں، اور ایک کوالٹی ہوتی ہے جو غنہ کی کوالٹی ہوتی ہے، وہ الخیشوم سے ادا ہوتی ہے. تو یہ یہاں پہ وہی کوالٹی آئے گی نون کی کہ نون کی آواز جو ہے وہ الخیشوم سے نکلے گی، یعنی آپ کی ناک میں سے آواز باہر آئے گی. اگر آپ نون پڑھنے کے لیے اپنی ناک کو بند کر لیں گے تو نون کی آواز جو ہے وہ باہر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھیں ان، لیکن اگر آپ یہاں پہ اپنی ناک کو بند کر لیں، ٹھیک ہے، ایسے ناک کو ہاتھ سے پکڑ کے چٹکی کی طرح بند کریں تو آپ کی آواز باہر نہیں آئے گی، اس لیے کہ نون کی آواز جو ہے وہ ناک سے نکلنی ہے. دیکھیں آواز آپ کی رک گئی، جب آپ نے ناک بند کی تو آپ کی آواز رک گئی، نون کی آواز باہر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، میں نے ناک کو نہیں پکڑا ہوا تو یہ نون کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کی نون کی آواز جو ہے وہ ناک سے باہر آئے گی، اس لیے کہ نون میں غنہ کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم جب صفات کریں گے تو وہاں پہ ہم اس کوالٹی کو اور دیکھیں گے. یہ حرف جو ہے یہ آسانی سے ادا ہوتا ہے، جبڑوں پر دباؤ نہیں آئے گا. طرف اللسان جو ہے وہ آپ کی وہ اوپر لگے گی اور باقی کی زبان جو ہے وہ نیچے رہے گی. ان، 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 ان. اذن، اذن. نذوری، نذوری. منع، منع. وانحر، وانحر. تب آپ نون کے بھی اچھی طرح سے پریکٹس کیجیے گا، اس کی تصویر کو بھی غور سے دیکھیے گا کہ زبان کہاں پہ لگ رہی ہے، اور غور کریے گا کہ آپ کی زبان اسی طرح لگنی چاہیے. اب لام اور نون کے بعد ہم جو ایک اور نیا حرف کا مخرج سیکھیں گے وہ ہے حرف را. حرف را کا مخرج عامہ ہے اللسان اور مخرج خاصہ ہے طرف اللسان. آپ ہر حرف کا جو ہے مخرج عامہ اور مخرج خاصہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر کا کیا مخرج عامہ اور مخرج خاصہ ہے. حرف را کا مخرج عامہ اللسان، مخرج خاصہ طرف اللسان. جب زبان کی طرف یعنی آخری حصہ منہ کی طرف والا ثنایا علیہ کے پیچھے نرم مسوڑوں سے ٹکراتی ہوئی
ज़ोहरा तरफ़ लिसान की तरफ हल्की सी मुड़े तो हर्फ रॉ अदा होगा। ज़ोहरा तरफ़ लिसान क्या है? तरफ के फ़ौरन बाद वाला हिस्सा जो है वो ज़ोहरा तरफ़ लिसान कहलाता है। हर्फ रॉ में इसका यानी कि ज़ोहरा तरफ़ लिसान का शुरू का हिस्सा इस्तेमाल होता है। अर, एर, और, अर, एर, और। अब आपको इसके रॉ की आवाज़ सुनकर आवाज़ अर वाली आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। रॉ में आपको आवाज़ का दोहरा होना महसूस हो रहा होगा। आपने इसी तरह की आवाज़ निकालनी है। ये इसकी एक क्वालिटी है। जब हम इंशाल्लाह सिफ़ात का चैप्टर करेंगे तो हम उसमें इसको गौर से और मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको जैसी आवाज़ आ रही है आपने उस तरह की आवाज़ निकालनी है। शरह, शरह, करीह, करीह, उखरु, उखरु, अरसल, अरसल। आज जो हमने तीनों हरूफ किए हैं, इन तीनों में जो है वो ज़बान का आखिरी हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है और जो है इस ये वाला ज़बान का वो हिस्सा है जो आसानी से मूव कर रहा होता है। और हम जो है यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि लाम, नून और रॉ तीनों में जो है वो ज़बान की नोक जो है वो नरम मसूड़ों पर लग रही है। सामने दांतों के पीछे वाले नरम मसूड़े जो हैं उसके ऊपर लग रही है और थोड़ा फ़र्क तरीके से लग रहा है हर एक में, तो हर हर्फ की आवाज़ जो है वो फ़र्क है और हर अपनी क्वालिटीज़ के साथ निकलेंगे तब उनकी आवाज़ फ़र्क महसूस होगी, ठीक है। तो अब आप इन तीनों मखारिज को गौर से सुनिएगा, इनको आप लिख लें, नोट्स बनाएं साथ, तो आपको और याद रखने में आसानी रहेगी ताकि जब टेस्ट हो तो भी मुश्किल नहीं हो। और आप जब अपने लिखे हुए एक दफ़ा आप लिख लेंगे हाथ से तो आपको ज़्यादा बेहतर याद रहेगा और आपको जब देखना हो, रिवाइज़ करना हो तो आप उसको आराम से देख सकते हैं अपने लिखे हुए को। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए हर काम में आसानी करें, हमारे पढ़ने में, समझने में, अमल करने में और हमें ईमान के बेहतरीन दर्जे पे रखें। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।